پہلی بات جو IMF نے کی ہے کہ پاکستان میں سیاست زدہ بیوروکریسی، یہ سب مختلف حکمرانوں کے چمچے، کرچے اور درباری ہوتے ہیں۔ بیوروکریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے پبلک سرونٹس، عوام کے نوکر، یہ ان کے دلال بنتے ہیں۔ آج IMF نے کہا شرم ان کو پھر بھی نہیں آئے گی تو اس کو برباد کیا نواز شریف۔ نون لیگ نے میرا آئی جی، میرا چیف سیکرٹری، میرا سیکرٹری، حتیٰ کہ پھر اتنی طبیعت خراب ہوئی میرا آرمی چیف۔ سیاست زدہ بیوروکریسی، اس منحوس بیوروکریسی کو بہت کوئی عجیب و غریب خون ہوگا، DNA ہوگا۔ سیاست زدہ نہیں، عوام زدہ ہونا چاہیے۔ تم ان کے خادم ہو، ان کی بوٹیاں ان کے خون پہ پلتے ہیں۔ یہ جڑا ایڈے ایڈے گھٹے ہوں دے نہ دے، 3 مرلے کا منہ، 5 مرلے کا پیٹ، 10 مرلے کا، اب کیا کہوں میں۔ اچھا سا کمزور احتساب ہے کہاں، مجھے بتاؤ کوئی۔ اور جن لوگوں پہ اربوں خربوں کے الزامات ہیں، انہوں کے لیے اس ملک میں ڈرائی کلیننگ پلانٹس لگیں گے۔ کبھی کوئی بڑا آدمی، بڑے تو نہیں ہیں یہ لوگ، گھٹیا ہیں یہ، جو اپنے عوام کے خون پسینے کی کمائیوں پہ پلتے ہوں، ان کی ہڈیاں بوٹیاں نوچتے ہیں، ان کا خون پیتے ہیں۔ بڑے تو نہیں ہو سکتے، لیکن مگرمچھ تجاوزات پکار رہے ہیں فلانا۔ اوئے بھائی، یہ مریم بھی لگی ہے، یہ چاچا بھی لگا رہے ہیں، یہ والد بھی لگا رہے ہیں، پر وہ تو نہیں ہوئے تجاوزات۔ ڈرامے ہیں سارے کے سارے۔ سیاسی سربراہ کی اسکول کا تم ایک ٹیچر بھی اگر بدبختو لانتیو اگر رکھو گے بغیر میرٹ کے، وہ تمہاری نسلیں کھا جائے گا۔ جو ہیں ہی کرپٹ، جو پیداوار ہی کرپشن کی، وہ کرپشن کے خلاف کوئی مستقل پالیسی یا افیکٹو پالیسی بنا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ویورز۔ آج ایک ایسی بات سامنے آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں، لیکن مجھے دکھ ہے اس بات کا، آپ سے بھی شکایت ہے۔ پہلی بار میرے کو 12-13 مجموعے ہیں کالموں کے، میں سب سے زیادہ ان ڈیمانڈ کالم نگار رہا ہوں فور مینی ایئرس، اور جو کچھ آج IMF نے پاکستان کے 12 روزہ دورے کے اختتام پہ ابتدائی رپورٹ جاری کی ہے، اس پہ ماتم کرتے ہوئے مجھے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ جن لوگوں نے میرے کالم نہیں پڑھے وہ پڑھ لیں، ورنہ میں ایک پروگرام کرواتا ہوں کہ میری کتابیں اٹھائیں اور پڑھنا شروع کریں۔ IMF نے اب میں کیا کروں ان سیاستدانوں کو، یہ غلاظت دان ہے، سیاستدان نہیں ہے۔ جو کچھ کہا انہوں نے، IMF نے پاکستان کے 12 روزہ دورے کے اختتام پہ ابتدائی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ مختلف انداز میں یہ ساری باتیں میں سینکڑوں بار کر چکا ہوں۔ کیا کہا سنیں۔ سیاست زدہ بیوروکریسی، یعنی اس ملک کی بے شرم انتظامیہ، یہ ہوتے کیا ہے؟ صرف بیوروکریسی نہیں ہے اس میں، وہ ایک جج ہوتا تھا قیوم، اس کے بارے میں اس کی آڈیو پورے پاکستان نے سنی، تو کوئی اس کو پتہ نہیں سیف الرحمان ان دنوں میں تھا، یہ وزیر اعظم کا حکم ہے نماز، کس کو کہہ رہا تھا؟ پہلی بات جو IMF نے کی ہے کہ پاکستان میں سیاست زدہ بیوروکریسی، یہ سب مختلف حکمرانوں کے چمچے، کرچے اور درباری ہوتے ہیں۔ سب نہیں، معافی چاہتا ہوں، ان میں 5-7-10% ہیں ڈیفینیٹلی، یہ ان کے چمچے، ان کے درباری، ان کے غلام ہوتے ہیں۔
ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है पब्लिक सर्वेंट्स, अवाम के नौकर, ये उनके दलाल बनते हैं। आज IMF ने कहा, शर्म इनको फिर भी नहीं आएगी, लेकिन दुख मुझे इस बात पे है कि जिन अवाम के, मेरी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं बनी, उनके कुछ इंडिविजुअल्स जो जेन्युइन है, हर जगह सारे चोर नहीं है, कोई जो 2-4% होते हैं, वेदर इट इज पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके साथ मेरे प्यार मोहब्बत के रिश्ते हैं। तो 2-4-5 बंदे होंगे इसमें, नून लीग में, इसी तरह पीपल्स पार्टी में कुछ लोग। एक पार्टी के तौर पे इनकी हुकूमतों के साथ मेरा हमेशा नफरत और रबत का ताल्लुक रहा है। अच्छा, IMF ने इन चबलों को क्या बताया, और ये नहीं कोई नई बात है, मैं तो इस सारी बातें जो मैं आपसे उनकी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, मेरे सैकड़ों कॉलम है मुख्तलिफ तरीकों से। मुझे ये यकीन था कि ये जानवर हैं, इन गधों को मैं जेबरे नहीं बना सकता, लेकिन मेरा ख्याल था कि अवाम पढ़, मैं आई वाज अ वेरी पॉपुलर कॉलमिस्ट, जब तक मैंने कॉलम लिखा तो 2-3 साल हो गए हैं, अब मेरा दिल भी नहीं करता, दिल लोचाट हो गया, अपने मुफादात का कभी जिंदगी में नहीं सोचा। आज ये रिपोर्ट पढ़ी है तो मुझे अपनी जिद्दोजहद याद आई। पाकिस्तान में सियासत ज्यादा, ब्यूरोक्रेसी, ये पहले भी चमचे करचे होते थे, लेकिन अब तो 95-98% है, और इसको बर्बाद किया नवाज शरीफ। नून लीग ने मेरा IG, मेरा चीफ सेक्रेटरी, मेरा सेक्रेटरी, हत्ता के फिर इतनी तबीयत खराब हुई, मेरा आर्मी चीफ, मतलब जैसे वो ख्वाजा आसिफ फिर रहा है या वो फलानी बुखारी फिर रही है फलाना, इस तरह ये बिहेव करें और करते रहे। एक मरहूम पुलसिया था, मैं जानता था उसको, उसकी डेथ हो गई, मैं नाम नहीं ले रहा, उसी की निगरानी में उसी के चमचे ने जो कुत्ते की मौत मारा गया। जरदारी साहब पे तशद्दुद किया था, इनकी जबान वगैरह का जो भी किस्सा है, सियासत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी, इस मनहूस ब्यूरोक्रेसी को बहुत कोई अजीबो गरीब खून होगा, DNA होगा, सियासत ज्यादा नहीं, अवाम ज्यादा होना चाहिए। तुम उनके खादिम हो, उनकी बोटियां उनके खून पे पलते हो। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह करे वो डांग उठा के डंडे के जोर पे इनसे मनवा भी लें। IMF ने कहा, पहली बात। दूसरा, कमजोर इख्तिसाब, कमाल, वो मुहज्जब लोग हैं, वो मेरी तरह फुटपाथी नहीं है सख्त लफ्ज़, कमजोर इख्तिसाब, देयर इज नो इख्तिसाब। और जाओ, पाकिस्तान की सारी जेलें मैंने बनाई हैं, मैंने भरी हैं, 99.999% गरीब गुरबा। अगर कोई चोरी में गया वो भी गुरबत, अदरवाइज उसको तुमने पढ़ाया होता, उसका डिसेंट जॉब होता, क्यों करता? जेन्युइन मुजरिम पाकिस्तान में 10% से आज भी नहीं, 10 to 15% होंगे, बड़ी बात है। लाखों लोग हैं जेलों में, कौन है वो? ये जरा एडे एडे घाटे होंगे इन्हां दे, 3 मरले का मुंह, 5 मरले का पेट, 10 मरले का, अब क्या कहूं मैं। अच्छा सा कमजोर इख्तिसाब, इख्तिसाब है कहां, मुझे बताओ कोई। इख्तिसाब के नाम पे किसको कत्ल किया? जो अवाम में मकबूल तरीन रहनुमा था, उस मरदूद ज़िया-उल हक। ये इख्तिसाब है। और जिन लोगों पे अरबों खरबों के इल्जाम हैं, उनके लिए इस मुल्क के ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स लगे। कभी कोई बड़ा आदमी, बड़े तो नहीं है ये लोग, घटिया हैं ये, जो अपने अवाम के खून पसीने की कमाइयों पे पलते हों, उनकी हड्डियां बोटियां नोचते हों, उनका खून पीते हों, बड़े तो नहीं हो सकते। लेकिन मगरमच्छ, छोटियां मोटियां मच्छियां फड़ियां जाती हैं, मगरमच्छ निकल जाते। अच्छा, आगे क्या कहते हैं?
سنو، کمزور، حالانکہ پوری بات نہیں کی انہوں نے. اچھا آگے وہ کہتے ہیں قلیل مدتی اہداف. اس کو سادہ زبان میں نے 500 بار لکھا ہوگا. شارٹ کٹ کی تلاش، لوگوں نے بے وقوف بنا دے، اور وہ بنتے ہیں. کیوں بنتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے جان بوجھ کے، انہوں نے ضروری سمجھا ایٹم بم بنا لیا، بچے نہیں پڑھائے، اور اگر پڑھائے تو ان گھٹیا اسکولوں میں جن کے نہ نصاب ہیں نہ اس اساتذہ خود پڑھے لکھے ہیں بھی پتہ نہیں ٹوٹے پجے ہوں ٹیچر. جائیں سرکاری اسکولوں میں، ہائی پروفائل اسکولز میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی تو دنیا ہی اور ہوتی ہے، ان میں سے اکثریت ملک چھوڑ جاتی ہے. تو قلیل مدتی، شارٹ کٹ، یا لوگوں کو بے وقوف بنانا. تجاوزات وہ کر رہے ہیں فلانا، اوئے بھائی اے مریم بھی لگی ہے، یہ چاچا بھی لگا رہے ہے، یہ والد بھی لگا رہے ہے، پر وہ تو نہیں ہوئے تجاوزات. ڈرامے ہیں سارے کے سارے. لاہور شہر میں آج بھی صاف پانی عام شہری کو نہیں ملتا. واسا خود کئی بار یہ کنفیس کر چکا ہے یا کر چکی ہے، جو بھی وہ محکمہ ہے واٹر اینڈ پمپ، پتہ نہیں کہ آرسینک ہوتا ہے. آرسینک زہر ہوتا ہے ایک خاص کوانٹٹی سے آگے. اور نیپولین بوناپارٹ کو سینٹ ہیلینا میں سلو پوائزن کیا گیا تھا، اس کو آرسینک دیا گیا تھا. اچھا آیا میں اپنے مزید کہا کہ اہم عہدیدار سیاسی وفاداریاں رکھتے ہیں. اوے ڈوب مرو، کوئی تعلق نہیں کسی گورنمنٹ فنکشنری کا، کسی بیوروکریٹ کا، کوئی. اس کی نظر میں اللہ اور عوام، اس خالق اور اس کی مخلوق، لیکن نہیں، مردود ہیں. اہمی تو نہیں ان کی اربوں کی جائیدادیں بن جاتی، مجھے تو نہیں سمجھ آتا. ہائیسٹ پیڈ لوگ بھی، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہوتی سوائے حرام کے اور اختیار کے. اور اختیار بھی کس کو چاہیے مجھے بتائیں. اگر میں نے اختیارات کو ابیوز ہی نہیں کرنا، مس یوز ہی نہیں کرنا، نہ اس سے کربا پروری کرنی ہے، نہ میں نے حرام کھانا، تو میں تو تھوکتا بھی نہیں اختیار پہ. میں نے گھر چھوڑا تھا ایٹ دی ایج آف 21. My father wanted me to become a civil servant, and I refused and left my home. اچھا اداروں کی کے سربراہ کی تقرری بھی سیاسی ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ worst kind of اکربا پروری اینڈ ظلم لوگوں کے ساتھ. سیاسی سربراہ کی اسکول کا تم ایک ٹیچر بھی اگر بدبختو لانتیو اگر رکھو گے بغیر میرٹ کے، وہ تمہاری نسلیں کھا جائے گا. ہمارے ہاں میں کہتا ہوں ڈنگر ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. قاتل ایک بندہ مارے گا، 2 مارے گا، 10 مارے گا، 20 مارے گا، 100 مارے گا. ملاوٹ آپ کی نسلوں کو برباد کر رہی ہے. یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی، میں ہر بار کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2 نمبر دودھ 24 کروڑ لیٹر. یہ غریب، متوسط طبقہ، لوور مڈل کلاس وہ لوگ، تو کل ان کی بچوں کی شادیاں آپس میں ہی ہونی ہیں. کیا اولادیں ہوں گی؟ جیسی اولادیں ہوں گی ویسے اس ملک کا مستقبل ہوگا. آگے چلو آگے. میں نہیں کہہ رہا، میں ایکسپلین کر رہا ہوں اور اپنے 30 سال کے کالموں کا حوالہ دے رہا ہوں، اور کتابیں موجود ہیں. بدعنوانی کے خلاف بھی کوئی مستقل پالیسی نہیں. یہ کیا ہے؟ جو ہیں ہی کرپٹ، جو پیداوار ہی کرپشن کی، وہ کرپشن کے خلاف کوئی مستقل پالیسی یا افیکٹو پالیسی بنا سکتے ہیں؟ یہ وہ خامیاں ہیں جو گورننس کی کمزوریوں اور بدعنوانی کے خطرات کا باعث بنتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں صرف تبصرہ کر رہا ہوں، اور یہ نہیں کریں گے. دیکھو بات سر، اسی شریف فیملی میں ایک ہیرا بھی تھا، عباس شریف. دونوں بھائی اس کو بھی گھیر کر گئے، کہا ایک اور نو باڑیے لے آئے. ایک بار پتہ نہیں میں نے اس نے تھوک دیا، گالیاں دیا کرتا تھا. یہ تو چوروں کا کام. وہ معصوم سادہ درویش. خیر
اب آخری بات، آئی ایم ایف نے یہ 12 روزہ دورے کی رپورٹ جو جاری کی ہے، یہ ابتدائی رپورٹ ہے، حتمی رپورٹ اگست میں جاری کی جائے گی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آ بھی جائے گی وہ تو کیا ہو جائے